بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، سونے سے پہلے قرآن کریم کے یہ 3 صورتیں پڑھ لیں۔ سارے رشتہ دار پوچھیں گے کہ 900 کروڑ کہاں سے آئے؟ یقین نہیں آتا تو بے شک آزما لو۔ پیارے دوستو، آج کا ہمارا یہ وظیفہ قرآن کریم کی 3 بہت ہی پیاری صورتوں اور اللہ کے بہت ہی طاقتور نام کے حوالے سے ہے، جو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ پیارے دوستو، اگر ہم اس عمل کو کرنے یا پھر اس کا ورد کرنے کو اپنا معمول بنا لیں تو انشاءاللہ انسان کے تمام دکھ، تکالیف، پریشانیاں اور رنج و غم سب کچھ اللہ تبارک و تعالی اس عمل کی برکت سے ختم کر دیں گے۔ پیارے دوستو، یہ عمل نہایت ہی مجرب اور آزمودہ عمل ہے۔ یہ ایک نیک بزرگ کو بتایا گیا اور اس نے بتائے گئے طریقے کے مطابق اس عمل کو کیا، اور آج وہ یہ کہتا ہے کہ رات کو سوتے وقت 21 مرتبہ یہ ایک تسبیح پڑھی تھی۔ پھر صبح اٹھا تو میرے گھر کا مرکزی دروازہ کھٹکھٹایا، باہر جا کر دیکھا تو اللہ کا ایک ولی کھڑا ہوا تھا۔ بولا، یہ لو پکڑو اپنے 900 کروڑ، اور مجھے یہ رقم دے کر اسی وقت چلا گیا۔ پیارے دوستو، اس وظیفے کی برکت سے ہر قسم کی حاجات بھی پوری ہو جاتی ہیں، قرضے بھی سارے اتر جاتے ہیں، اور اس وظیفے کی برکت سے دولت بارش کی طرح برستی ہے۔ وہ بزرگ بتاتے ہیں کہ یہ واقعہ بالکل سچا ہے۔ پیارے دوستو، آج کا یہ وظیفہ آپ کو لاکھوں اور کروڑوں کا مالک بنا دے گا انشاءاللہ۔ یہ وظیفہ سچے دل سے اور کامل یقین کے ساتھ کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق میں اور آپ کے گھر میں برکتیں ہی برکتیں اور رحمتیں ہی رحمتیں نازل فرمائیں گے۔ آپ لوگ اپنی کسی بھی مشکل کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی پریشانی کے لیے اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ آپ نے رات کو یہ 3 صورتیں اور اللہ کے 3 بابرکت نام 21 مرتبہ پڑھ کر سو جانے ہیں۔ پھر صبح اٹھ کر دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ زندگی کی کوئی بھی مشکل سے مشکل ہی حاجت کیوں نہ ہو، جس نے آپ کی راتوں کی نیند خراب کر رکھی ہو، آپ نے بس رات کو سوتے وقت یہ ایک وظیفہ کر لینا ہے۔ انشاءاللہ بڑی سے بڑی مشکل بھی دنوں میں ختم ہو جائے گی۔ آپ خود یہ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ اتنا مال و دولت کہاں سے آ رہا ہے۔ پیارے دوستو، یہ عمل نہایت ہی مختصر اور آسان ترین عمل ہے، اور یہ عمل نہایت ہی طاقتور عمل ہے۔ یہ ایسا کراماتی وظیفہ ہے کہ جو بھی شخص اس وظیفے کو 1 مرتبہ کر لیتا ہے تو وہ خود دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کہ دولت کہاں سے برس رہی ہے۔ میرے وہ بھائی جنہوں نے دولت کے حصول کے لیے ہر جگہ ٹھوکریں کھائیں لیکن پھر بھی دولت نہ ملی، مگر بدلے میں بہت ساری ذلت اور رسوائی برداشت کرنا پڑی، تو ایسے لوگ تو اس عمل کو لازمی کر لیں۔ پیارے دوستو، انسان کو چاہیے کہ وہ صرف اور صرف اللہ ہی سے مانگے، اللہ ہی کے سامنے اپنے حالات کو بیان کرے، لیکن اللہ سے مانگنے کے کچھ اصول و ضوابط نافذ ہوتے ہیں۔ اگر آپ صحیح طریقے کے ساتھ دعا مانگو گے تو آپ کی دعا ضرور پوری ہوگی، لیکن اگر آپ صحیح طریقے سے دعا مانگو گے تو پھر اگر آپ صحیح طریقے کے ساتھ دعا نہیں مانگو گے تو آپ کی دعا ضائع ہو جائے گی، زمین اور آسمان کے درمیان لٹک جائے گی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دعا اس وقت تک آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے اور اس میں سے کوئی چیز اوپر نہیں چڑھتی جب تک تم اپنے نبی پر درود نہ بھیجو۔ مطلب یہ کہ دعا کی قبولیت درود پاک پر موقوف ہے، کیونکہ درود خود مقبول ہے، اس لیے اس کے توسط اور وسیلے سے دعا قبول ہو جاتی ہے۔ حضرت شیخ ابو سلیمان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب تم اللہ کے سامنے اپنی کسی حاجت کی تکمیل کے لیے دستے دعا دراز کرو، ابتدا اللہ پاک کی حمد و ثنا کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے سے کرو۔ اس کے بعد تم جو کچھ بھی چاہتے ہو اس کے لیے دعا کرو، درود پاک پر ختم کرو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو، اور دعا کے بعد بھی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دونوں درودوں کو قبول کرتے ہیں، اس سے رزق بڑھتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم و کرم سے یہ بات خلاف توقع ہے کہ وہ دونوں درودوں کو تو قبول کر لیں مگر ان کے درمیان مانگی گئی دعا رد کر دیں۔ پیارے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ دعا اللہ سے حجاب میں ہے جب تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت پر درود نہ بھیجا جائے۔ پیارے دوستو، آج یہ ایک وظیفہ کر لیں اور پھر ہمارے بتائے گئے طریقے کے مطابق دعا مانگیں تو ہم پورے یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ آپ لاکھوں میں نہیں بلکہ کروڑوں میں کھیلیں گے۔ اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت اور وسعت عطا فرمائے گا۔ یہ ایک ایسا عمل ہے، بلکہ عمل نہیں
بلکہ یہ تو رزق کے بے بہا خزانے ہیں، ایک ایسا وسیع و عریض اور گہرا سمندر ہے کہ جو بندہ بھی یہ عمل ہمیشہ کرے گا اور پھر اس عمل کی مستقل عادت بنا لے گا تو انشاءاللہ ایسے شخص کو کبھی مال و دولت کی کمی محسوس نہیں ہوگی، کبھی بھی ایسے شخص کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی بیماری نہیں ہوگی، کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، ایسا شخص ہمیشہ امیر ہی رہے گا۔ تو اللہ کے ان 3 ناموں اور ان 3 صورتوں کو رات کو سونے سے پہلے ضرور پڑھ لیں۔ پیارے دوستو، آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں ہم آپ کو اس مجرب عمل کا پورا طریقہ کار بتائیں گے کہ کیسے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے اور کتنی مرتبہ کرنا ہے۔ اس لیے میری اس معلوماتی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کر دیجیے گا، اور ہمارے اس اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ دوستو، اب آپ یہ بھی جان لیجئے کہ یہ مجرب وظیفہ آپ نے کیسے کرنا ہے۔ جان لیجئے کہ یہ وظیفہ فجر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں یا کسی بھی فرض نماز کے بعد کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ یہ وظیفہ عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے کریں گے تو اس میں آپ کو زیادہ فائدہ حاصل ہوگا، کیونکہ اس وقت ایک تو بالکل تنہائی ہوگی اور آپ کو کوئی تنگ کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ آپ ایک معمول بنا لیجئے کہ آپ نے روزانہ رات کو سونے سے پہلے اس وظیفے کو کرنا ہے، اور یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ نے وقت تبدیل نہیں کرنا۔ مثلا اگر آپ نے یہ وظیفہ رات کو سونے سے پہلے کر لیا ہے تو روزانہ آپ نے اسی وقت یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اگر آپ کا وضو قائم ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر نہیں تو پہلے آپ نے باوضو ہو جانا ہے۔ پھر آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لینی ہے اور اپنے اوپر پھونک مار لینی ہے۔ ایک بار میرے ساتھ آیت الکرسی پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے، اور درود شریف آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، جو بھی آپ کو آتا ہو، چاہے تو درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا پھر چھوٹا درود بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ یہ درود سب سے افضل درود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ اس کے بعد مکمل خاموشی اور اطمینان کے ساتھ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ 3 نام یا وہاب، یا رزاق، یا باسط 21 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ یا وہاب، یا رزاق، یا باسط کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ ایک ہی شمار ہوگا۔ مکمل سکون اور اطمینان کے ساتھ آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ ہم سارا دن گناہ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ جو کافر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی تو رزق عطا فرماتا ہے، کیونکہ وہی تو دینے والی ذات ہے۔ وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ یکتا ہے۔ تو اس کی ذات سے اگر آپ مانگیں گے تو وہ آپ کو کیسے رسوا کر سکتا ہے؟ پھر آپ نے اس کے بعد 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ اس طرح سے پڑھیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم
ولدالین۔ پیارے دوستو، سورہ فاتحہ کو پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ ایک بار میرے ساتھ مل کر بھی پڑھ لیجئے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ سورہ کوثر اتنی طاقتور اور بابرکت سورت ہے کہ اس سورہ مبارکہ کو دولت میں کثرت کے حوالے سے ضرور پڑھنا ہے۔ یہ بہت ہی بابرکت سورہ مبارکہ ہے۔ خاص طور پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں یہ سورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی۔ پیارے دوستو، اس کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ آئیے ایک بار مل کر پڑھ لیں۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ جو بھی آپ کا مقصد ہے، یعنی جس بھی مقصد کے لیے آپ اس عمل کو کر رہے ہیں، آپ نے اسے ذہن میں رکھنا ہے، یعنی پہلے اس کی نیت کر لینی ہے۔ پھر آپ نے سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ استغفر اللہ کو پڑھنا ہے، کیونکہ یہ وظیفہ پڑھتے ہوئے، یہ عمل کرتے ہوئے جتنے بھی آپ کے صغیرہ کبیرہ گناہ ہوں گے، انشاءاللہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے گا، اور جب گناہوں سے معافی مل جائے گی تو آپ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازیاں شروع ہو جائیں گی۔ پیارے دوستو، علماء کرام نے لکھا ہے کہ استغفر اللہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اسی لیے کثرت سے استغفر اللہ کا ورد کیا کریں، کم سے کم بھی اسے روزانہ 100 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ لیکن اگر مجھ سے پوچھے تو میں ہر روز 1000 مرتبہ استغفر اللہ پڑھتا ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کے پرفتن دور میں ہم سے جانے انجانے میں نہ جانے کتنے ہزاروں گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، لہٰذا استغفر اللہ کو ویسے بھی اپنا معمول بنا لیں۔ اس کے بعد آخر میں دوبارہ آپ نے 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے، یعنی جتنی مرتبہ آپ نے شروع میں پڑھا ہوگا اتنی ہی مرتبہ آخر میں بھی پڑھ لینا ہے۔ ایک بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ اس وظیفے کو کرتے ہوئے کسی سے بھی آپ نے بات نہیں کرنی، یعنی جب آپ نے اس عمل کو کرنا ہے تو بالکل خاموشی اور اطمینان کے ساتھ کرنا ہے۔ پیارے دوستو، آج کے دور میں صرف لوگ پیسے کو ہی سلام کرتے ہیں، لیکن اصل زندگی صرف پیسہ ہی نہیں ہے۔ پیسے سے انسان دنیا کو تو کما لیتا ہے، لیکن آخرت نہیں کما سکتا۔ آخرت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے ہی کمائی جا سکتی ہے۔ ہر مسلمان کو یہ چاہیے کہ پیسے کمانے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو بھی جاری رکھے، تاکہ ساتھ ساتھ آخرت بھی کمائی جا سکے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں جو عمل ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، یہ اتنا بابرکت اور مجرب عمل ہے کہ اگر آپ اس عمل کو کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی جتنی بھی بڑی حاجت کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی قبول و منظور فرمائے گا۔ یہ عمل بہت ہی بابرکت اور فضیلت والا ہے۔ یہ عمل نہایت آسان سا عمل ہے، اسی لیے اس عمل کو اپنی روزمرہ زندگی کا معمول بنا لیجئے، اور رات سونے سے پہلے روزانہ اس عمل کو لگاتار کیجئے۔ پھر آپ خود دیکھیے گا کہ آپ کے حالات کیسے بدلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔